ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. آج میرے لیے بہت مسرت کا موقع ہے کہ میں ہزارہ ڈویژن کا پہلا دورہ کر رہا ہوں جب سے مجھے جمعیت کی ذمہ داری حوالہ ہوئی ہے، اور جامعہ اہل بیت تعلیم القرآن کے اس عظیم دینی ادارے کے طلباء کرام، علماء کرام، بالخصوص ضلع ہری پور کے معزز علماء کرام، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے بڑی عزت بخشی آج یہاں تشریف لا کر. سب سے پہلے میں جامعہ اہل بیت کی پوری انتظامیہ کا، بالخصوص جمعیت علماء اسلام سین ضلع ہری پور کے امیر قاری محمد یوسف ہزاروی صاحب، جنرل سیکرٹری حضرت مولانا امداد اللہ حقانی صاحب، قاری شکیل صاحب، مولانا نعمان صاحب، مولانا ہارون الرشید صاحب، مولانا اویس کرنی صاحب، اور خاص کر جامعہ اہل بیت کے محتمم مدیر اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے میزبان مولانا صہیب اشرف صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مختصر نوٹس پر مختصر دورانیے میں ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. عزیز طلبہ کرام، گرامی قدر علماء کرام، آج امت مسلمہ کی زبوحالی، امت مسلمہ پہ جو مشکل وقت آ پڑا ہے، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی حالت زار آپ کے سامنے ہے. غزہ فلسطین کو یہ ظالم جابر قوتیں، اسلام دشمن قوتیں صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. امت مسلمہ میں، مسلمان ممالک میں انتشار، افراتفری، نا اتفاقی کی ایک وبا پھوٹ پڑی ہے. قحط الرجال کا دور ہے. وہ عظیم جرنیل، اسلام کے وہ مجاہدین جو ان سخت حالات میں، جو امت مسلمہ کی زبوحالی کے ان ایام میں امت مسلمہ کے دلوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتے تھے، امت مسلمہ کا فخر کہلاتے تھے. ان کفری طاقتوں نے فردن
ایسی شخصیات امت مسلمہ کی فکر میں مصروف رہنے والی ان عظیم المرتب شخصیات کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. یوں تو اس سلسلے کی کڑی بہت طویل ہے. علماء حق کی شہادتوں کی ایک لمبی داستان ہے. لیکن ماضی قریب میں جب ان کفری طاقتوں نے دیکھا کہ وطن عزیز پاکستان میں اسلامی شعور کو بیدار رکھنے کے لیے کوشاں وطن عزیز پاکستان کے غیور مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد اور جذبہ ایمان کو بیدار رکھنے کے لیے کوشاں وطن عزیز پاکستان میں تفرق اور انتشار میں مبتلا اس بکھری ہوئی قوم کو یکجا کرنے کے لیے کوشاں. ایک بوڑھا عظیم جرنیل مولانا سمیع الحق شہید موجود ہے جو امت کی فکر میں مگن رہتا ہے, جو اس وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے کوشاں ہے. ان وطن دشمنوں نے امت مسلمہ کے اس غمخوار عظیم بوڑھے جرنیل پر وار کیا. بندوقوں, راکٹوں اور ٹیکنالوجی کی دور میں خنجروں سے وار کر کے ہمارے اس عظیم جرنیل قائد کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. ایک پیغام دینا چاہا ان کفری قوتوں نے کہ اس میدان میں حقانیت کی پرچار کے لیے, کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے, قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کرنے کے لیے, امت مسلمہ کو یکجا کرنے کے لیے جو بھی میدان میں نکلے گا اس کا حشر مولانا سمیع الحق جیسا ہوگا. لیکن ان کفری طاقتوں کو منہ کی کھانی پڑی. ان طاغوتی قوتوں کو منہ کی کھانی پڑی جب اس عظیم بوڑھے جرنیل کا وہ عظیم فرزند شہید ابن شہید حضرت مولانا حامد الحق رحمت اللہ علیہ اپنے اس عظیم والد کا عظیم مشن, عظیم نظریہ, عظیم جدوجہد لے کر میدان عمل میں نکلا. اپنے اسلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام, کا وہ مشن تھامے میدان عمل میں آیا. اپنے والد شہید کا وہ جذبہ لیے, کا وہ نظریہ لیے, کا وہ علم لیے. ملک کے طول و عرض میں وطن عزیز کے غیور مسلمانوں کی فکری و شعوری تربیت کے لیے, پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے, امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے لیے کلمہ حق بلند کیا, ببانگ دہل بلند کیا, ہر محاذ ہر میدان میں بلند کیا. ان طاغوتی قوتوں نے ایک مرتبہ پھر وار کر کے اس عظیم جرنیل کے عظیم بیٹے کو بھی
راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. ان قوتوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس عظیم مشن کو تھامنے والا ان کی نظر میں بس اب کوئی نہ رہا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس مولانا حامد الحق کی شہادت کے ساتھ یہ سلسلہ رک جائے گا. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں. اعلاء کلمت الحق کے لیے، قال اللہ قال الرسول کے لیے، حقانیت کی پرچار کے لیے، وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے، امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کی سوچ رکھنے والے لاکھوں کروڑوں سمیع الحق اور حامد الحق انشاءاللہ میدان میں موجود ہیں. آج اگر ہم جیسے عمر میں چھوٹے آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، اپنے عظیم اکابرین آباء و اجداد کی وہ تاریخ، وہ عظیم کردار آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تو در حقیقت یہ اس عزم کا اظہار ہے، یہ اس عظیم جدوجہد کا تسلسل ہے، یہ ان طاغوتی اور باطل قوتوں کو وہ پیغام ہے کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہونے والا نہیں. آپ نے مولانا سمیع الحق شہید کیا، آپ نے مولانا حامد الحق کو شہید کیا، عبد الحق ثانی میدان میں موجود ہے. اپنے اکابرین، اپنے اسلاف، شہدائے اسلام کا وہ مشن، وہ نظریہ لیے، ان باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ وطن عزیز کا دفاع بھی کریں گے، اس وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بھی بنائیں گے، اور اپنے اکابرین، اسلاف اور شہداء کے خون کا حساب بھی انشاءاللہ لیں گے. میرے عزیز طلبہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل کے ماضی قریب میں پاکستان کے ازلی دشمن بھارت نے رات کی تاریکی میں جو بزدلانہ حملہ کیا ہے، اگر انہوں نے وہ حملہ بھی کیا ہے تو مدارس اور مساجد پر کیا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کفری طاقتوں کو تکلیف کن سے ہے. اگر ان طاقتوں کو تکلیف ہے تو ان مساجد اور مدارس کے ان طلبہ کرام سے ہے، وہ ان معزز علماء کرام سے ہے. تکلیف کی وجہ کوئی دنیاوی مفاد تو نہیں، کوئی ہم ان کے مقابلے میں ٹیکنالوجیاں تو نہیں بنا رہے، ہم ان کے مقابلے میں کارخانے تو نہیں نکال رہے. ان علماء اور ان طلباء کا جرم یہ ہے کہ وہ قوم کو وہ شعور دے رہے ہیں کہ جس شعور اور جس نظریے کے بلبوتے پر یہ طلباء، یہ علماء مستقبل کے وہ مجاہدین ہوں گے کہ جن میں سے کوئی حضرت شاہ ولی اللہ ہوگا، کہ جس میں سے کوئی حضرت امام لاہوری بنے گا، کہ جس میں سے کوئی حضرت درخواستی، حضرت مفتی محمود، حضرت ہزاروی، حضرت مولانا سمیع الحق شہید اور مولانا حامد الحق شہید ہوگا انشاءاللہ. ان کو فکر یہ ہے، ان کفری طاقتوں کی دشمنی ان مدارس کے علماء کرام اور طلباء کرام سے یہی ہے کہ یہ علماء اور طلباء دین اسلام پر مر مٹنے والے وہ مجاہدین ہیں
کہ جن کو نہ پیسے کی لالچ ہے، کہ جن کو نہ زرزن زمین کی لالچ ہے، کہ جن کو نہ خریدا جا سکتا ہے، جن کو نہ جھکایا جا سکتا ہے، ہاں ان کو شہید کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حق کے راستے میں، اپنے اکابرین کے اس راستے میں جب ہم نے یہ راستہ چنا ہے تو سوچ سمجھ کر چنا ہے۔ اس راستے میں تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، حتیٰ کہ شہادتیں بھی آئیں گی، لیکن ہمارا مقصد عظیم ہے۔ یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ شہادتیں ہمیں ہمارے مقصد سے انشاءاللہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں کر سکتے۔ ہمارا مقصد کسی کے خلاف بندوق اٹھانا نہیں، ہمارا مقصد کسی کی بے عزتی بے توقیری کرنا نہیں، ہمارا مقصد اس اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہے۔ اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا نظام تو انسانی فطرت کے مطابق نظام ہے کہ جس نظام کے نفاذ کے نتیجے میں مملکت خداداد کی ترقی کا ضامن نظام ہے، حلال اور حرام کی فرق کا نظام ہے، امیر اور غریب کے مابین مساوات کا نظام ہے، تعلیم و تربیت کا نظام ہے، اچھی معیشت کا نظام ہے، اچھے کردار اور اچھے اخلاق کا نظام ہے۔ تو تمہیں تو چاہیے اس نظام کے نفاذ میں ہمارے ساتھ معاونت کرو۔ اس نظام سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ ہم اس وطن عزیز میں، اس وطن عزیز کو اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے کوشاں تھے، کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اکابرین کے رہنمائی میں اپنے وطن عزیز کی دفاع کی خاطر، اپنے وطن عزیز کے بہترین مستقبل کی خاطر، اپنے وطن عزیز کے باشندوں کو ایک بہترین نظام زندگی دینے کے لیے اپنے اکابرین کا وہ مشن انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ میں جو حالیہ سینٹ سے جو ایک غیر شرعی غیر اسلامی بل پاس ہوا ہے، جس کی طرف قاری یوسف صاحب نے اشارہ کیا، اس بل کی منظوری کی ہم بھرپور آواز میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والا یہ ملک، کہ جس ملک کے تحفظ کے لیے، جس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں علماء حق نے قربانیاں دی ہیں، کہ جس ملک کا آئین بنانے کے لیے ہمارے اکابرین شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین نے قومی اسمبلی میں 1973 کے آئین کو
اسلامی شکل دینے کے لیے اپنی جدوجہد کی. 1973 کے آئین میں اس شرط کو شامل کیا کہ پاکستان میں بننے والا کوئی بھی قانون اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن عظیم الشان کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہوگا. جب 1973 کے آئین میں یہ اسلامی شک داخل ہو گئی ہے تو اس کے بعد کوئی بھی یہ جرأت نہ کرے کہ وہ پاکستان کے اسلامی تشخص کو بگاڑے گا، کہ وہ پاکستان کے آئین کے اسلامی تشخص کو بگاڑے گا، کہ وہ پاکستان میں بے حیائی، عریانی، فحاشی اور اپنے مذموم مقاصد کو لے کر آگے بڑھے گا. الحمدللہ پاکستانی قوم اسلام اور دین سے محبت کرنے والی قوم ہے، علماء کرام کی قدردان قوم ہے. یہ اپنے عظیم اکابرین اسلاف کی رہنمائی میں تمہارا راستہ روکیں گے اور تمہیں مجبور کریں گے کہ اس قسم کی واہیات بلوں کو فی الفور واپس لیا جائے. میں آج کے اس عظیم پلیٹ فارم سے غزہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. ہم بارہا ان 16-17 مہینوں میں ستمبر 2023 کے بعد سے اب تک صہیونی ظالم اسرائیلی ریاست کی جانب سے جو ظلم عظیم غزہ فلسطین کے مظلوموں پر کیا جا رہا ہے اور نتیجتاً امت مسلمہ کہ ظالم حکمران، بے حس حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ پورا اجتماع ان کی بھی مذمت کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے دست بدعا ہے کہ اے اللہ، ہم تو عملاً ان مظلوم مسلمانوں کا کچھ نہیں کر سکتے، میدان جہاد میں ان کے ہمراہ ان کے وطن کا دفاع نہیں کر سکتے، لیکن ان کی مالی سپورٹ کر سکتے ہیں، اخلاقی سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اور یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو معاشی ضرب لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم یہ سپورٹ جاری رکھیں گے اور وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس شریف آزاد ہوگا اور ہم سب انشاءاللہ ایک دن قبلہ اول میں اللہ رب العزت کے حضور سر و سجود ہوں گے. میں ایک مرتبہ پھر اس اجتماع کو منعقد کرنے پر پوری انتظامیہ جمعیت علماء اسلام سین ضلع ہری پور کی پوری قیادت کا تہ دل سے مشکور ہوں اور بالخصوص ضلع بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، سفید ریش علماء کرام کا کہ انہوں نے عزت افزائی فرمائی. میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں، بالخصوص طلباء کرام کا، اور آپ سب سے ملتمس ہوں کہ چونکہ ہم شہیدوں کے وارث ہیں اور آگے پیچھے شہادت کے لیے تیار ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ اس عظیم مشن میں ہمارا دست و بازو بننا ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ.